محسن نقوی کے بیان کو نظر انداز کریں۔ ہم نے ملکی معاملات کو حل کرنا ہے، کسی بڑے تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہ ایک سٹوری آئی ہے، منسوب کیا گیا میاں نواز شریف کو۔ یہ نواز شریف کا اپنا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، نہ پارٹی کی طرف سے کوئی خبر جاری کی گئی ہے۔ پھر ناظرین، آزاد کشمیر میں دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ نون لیگ نے میدان مار لیا، آزاد کشمیر کی سینئر لیڈرشپ الیکشن ہار گئی اور امیر مقام رانا ثناء اللہ کی جوڑی میرپور ڈویژن کے بعد مظفر آباد ڈویژن میں بھی کامیابی کے طرف پارٹی کو لے کر گئی۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، ہر الیکشن میں یہی ہم سنتے ہیں، دھاندلی ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، محسن نقوی کے بیان کو نظر انداز کریں۔ ہم نے ملکی معاملات کو حل کرنا ہے، کسی بڑے تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہ ایک سٹوری آئی ہے، منسوب کیا گیا میاں نواز شریف کو۔ یہ نواز شریف کا اپنا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، نہ پارٹی کی طرف سے کوئی خبر جاری کی گئی ہے، ذرائع سے ایک خبر آئی ہے۔ اس کا میں بتاؤں گا بیک گراؤنڈ کیا ہے ناظرین۔ پھر ناظرین، آزاد کشمیر میں دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ نون لیگ نے میدان مار لیا، آزاد کشمیر کی سینئر لیڈرشپ الیکشن ہار گئی اور امیر مقام رانا ثناء اللہ کی جوڑی میرپور ڈویژن کے بعد مظفر آباد ڈویژن میں بھی کامیابی کے طرف پارٹی کو لے کر گئی اور سادہ اکثریت نون لیگ کو مل گئی ہے۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، ہر الیکشن میں یہی ہم سنتے ہیں، دھاندلی ہو گئی۔ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، سینئر صحافی ہیں انصار عباسی، مقامی اور بڑے انگریزی روزنامہ دی نیوز سے ان کا تعلق ہے، جنگ سے بھی۔ وہ اکثر ایکسکلوسیو سٹوریز کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سٹوری دی ہے جو غالباً شہباز شریف سے کل ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی کی، اور ایک دن پہلے شہباز شریف کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اسحاق ڈار، مریم نواز موجود تھے۔ اس میں جو لائے عمل بنا، اس کی روشنی میں یہی ہے کہ نواز، اس سٹوری کے مطابق نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نقوی کا بیان نظر انداز کریں، حکومت اور اداروں میں اتحاد ترجیح، نواز شریف کی ہدایت۔ حکومت اور عسکری قیادت میں باہمی اعتماد، قومی مفاد میں غیر ضروری عوامی تنازعات کے ذریعے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پارٹی رہنما تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان باہمی مفاہمت اور قریبی رابطہ برقرار رہنا ضروری ہے۔ حکومت کو پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں جاری ہیں۔ نواز شریف، اختلافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحفظات نواز شریف تک پہنچائے گئے تھے۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو صبر و تحمل اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ ہے ساری اس سٹوری کا بیک گراؤنڈ۔ انصار عباسی صاحب کو میری جو اندازہ ہے، جو رپورٹس ہیں، اس کے مطابق یہ سٹوری نون لیگ کے ایک سینئر ترین شخصیت نے دی ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حتمی بات اس وقت آئے گی جب نواز شریف کی طرف سے کوئی ٹویٹ آئے گا اس پر، یا نواز شریف کی طرف سے مریم اورنگزیب جو پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں، وہ کوئی سٹیٹمنٹ ایشو کریں گی، تو ہم اس کو آفیشیل سمجھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد جو محسن نقوی کے بارے میں بیان بازی جاری ہے۔ خواجہ آصف نے انہیں بڑے سخت آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا وہ وزیر اعظم کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں آتے، پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے، اور پی سی بی کا حساب دیں، کرکٹ کی جو حالت بگڑی ہے اس کا حساب دیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا۔ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا؟ 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ نظام ناکام ہو گیا۔ پھر پیپلز پارٹی کا بھی بڑا سخت رد عمل آیا اس سارے معاملے میں۔ پھر ایک سٹوری اور فیڈ کی جا رہی ہے ناظرین
ریفرینڈم آئین کا آرٹیکل ہے اس میں کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. وہ جن صاحب نے سٹوری دی ہے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں انہیں اتنا کہتا ہوں کہ انہیں 60 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے. وہ آئین کا آرٹیکل 239(4) پڑھ لیں. یہ جو سینئر صحافی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, مناسب نہیں ہے, آئین کا آرٹیکل پڑھیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی انہوں نے. ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے عوامی مفاد کے معاملے میں. نئے صوبوں کے قیام پر ریفرینڈم نہیں کرایا جا سکتا. ہم ابھی بھولے نہیں ہیں وہ زخم پاکستانی قوم جو اسلام کے نام پہ ریفرینڈم کرایا تھا جنرل ضیاء الحق نے اور صدر بن بیٹھے تھے. اور پھر ریفرینڈم کرایا تھا پرویز مشرف نے جس میں عمران خان نے ان کو سپورٹ کیا تھا. اور میں ایک دو مرتبہ کوریج پہ گیا ایبٹ آباد, ہزارہ, کچھ اور صحافی بھی تھے ہمارے ساتھ. ایک صحافی تھے کراچی سے شائع ہونے والے, جماعت اسلامی کے اخبار کے صحافی تھے. انہوں نے کوریج کرتے ہوئے, ہم نے تو کوئی ووٹ نہیں ڈالا تھا, انہوں نے ناظرین وہاں بیلٹ پیپر لے کے 50 بیلٹ پیپر پہ اسٹیمپیں لگائی تھی. یہ ہے ریفرینڈم جس کے عمران خان بھی سپورٹر تھے. ریفرینڈم صوبے بنانے کے لیے نہیں کرایا جا سکتا. اس میں واضح لکھا ہے کہ صوبے بنانے ہیں تو متعلقہ صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کر کے وفاق کو بھیجے گی. پھر وفاق 2/3 اکثریت سے آئین میں ترامیم کرے گا. یہ ہے طریقہ. اگر آئین سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. محسن نقوی صاحب آج کل بڑے چکر لگا رہے ہیں لاہور میں نے دیکھا, وہ نادرا کے سینٹر کا چکر لگا رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں. تو نادرا میں چیئرمین کون ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ نظام ٹھیک کر دے نادرا کا, وہاں جو لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جاتی. ناظرین, آزاد کشمیر کی طرف آتا ہوں. آزاد کشمیر میں کل مظفر آباد اور ماجرین کی نشستوں پہ الیکشن ہوئے. نون لیگ نے 14 نشستیں حاصل کی. روزنامہ ممتاز نے ایگزیکٹ یہی خبر شائع کی, وہ ہم آپ کو پیش کر دیں گے. اور پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں حاصل کی. 2 ماجرین کی نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی اور 4 نشستیں نون لیگ مظفر آباد سے جیتی. اور لطیف اکبر ہار گئے. تقریباً 10,000 کا فرق ہے ان کا. اور دلچسپ بات ہے راولپنڈی میں حنیف عباسی, مریم اورنگزیب, طاہرہ اورنگزیب کا جو آبائی حلقہ ہے جسے ہم سیٹلر ٹاؤن بولتے ہیں گورنمنٹ کالج کے پولنگ اسٹیشن میں, وہاں سے محمد رضا قادری ہیں, ثناء اللہ قادری کے بیٹے, وہ اس پولنگ اسٹیشن سے الیکشن ہار گئے. یعنی وزیر ریلوے, سینئر وزیر پنجاب اور طاہرہ اورنگزیب MNA اور حنیف راجہ MPA, ان کا حلقہ, اور وہاں سے نون لیگ کا امیدوار اس پولنگ اسٹیشن سے ہار جاتا ہے. زبردست کیا کمپین انہوں نے چلائی. سردار نسیم صاحب بھی بڑے گھومتے پھرتے نظر آئے. آج کل وہ جلدی سو کر اٹھے, کمپین میں متحرک رہے. بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, بیمار رہتے ہیں. انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا کمپین میں, وہ بھی پیور کشمیری ہیں. تو اب سادہ اکثریت مل گئی آلموسٹ نون لیگ کو 23 نشستیں. پیپلز پارٹی شرجیل میمن ہوں, نیئر بخاری ہوں, سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, اور دوسری طرف نون لیگ کہہ رہی ہے. تو پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں شاہ غلام قادر, وہ بھی 1 نشست سے ہار گئے ہیں. میاں عبدالوحید ہیں پیپلز پارٹی کے, ان سے آ رہے ہیں. اگر دھاندلی ہونی ہے میری نظر میں تو یہاں کیوں نہیں دھاندلی کرائی نون لیگ نے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں دھاندلی نہیں کرائی. اور لطیف اکبر کے حلقے میدان, لطیف اکبر کمزور امیدوار ہو چکے ہوئے تھے کئی والوں سے. ان کا جو سروے آئے تھے, ثاقب راجہ وہاں جیتے ہیں. اور اسی طرح راجہ فاروق حیدر پرائم منسٹرشپ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ بھی جیت گئے ہیں. اور اطلاعات یہی ہیں کہ شاہ غلام قادر پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے نمبر 1 پوزیشن پہ ہے اس وقت, اور پارٹی کی قیادت بھی اور متعلقہ حلقے بھی ان کے نام پر
اتفاق کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں الیکشن کا جو تیسرا مرحلہ ہے 10 اگست کو، اس کے بعد 100% کیا صورتحال بنتی ہے۔ امیر مقام صاحب نے بڑا اہم بیان دیا ہے کہ مذاکرات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ان عناصر سے جو دھرنا ختم کریں، جو شرپسندی میں ملوث نہ ہوں، چند ایک شرپسند ہیں، باقی لوگ اچھے ہیں، تو اس کی روشنی میں یہ انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، ایک اچھا بیان دیا ہے، اور اس کو پازیٹیو وے میں دوسرے فریقین کو بھی لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔